الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. معزز محترم محتشم سامعین کرام و حاضرین و ناظرین عزیز وقار، ماہ ربیع الاول شریف اپنی منزل پہ پہنچنے والا ہے اور یہ مہینہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ آپ نے مختلف تقاریر سماعت کی ہوگی، اس مہینے کی برکات کو، اس کی فضیلت کو سماعت کیا ہوگا۔ سو آج میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ایمان والو، ایمان والوں کے ساتھ خطاب ہے، اے لوگوں ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بندہ دین سے پھر جائے گا، اللہ رب العالمین کی قائم کردہ حدود کو پامال کرے گا اور دین کے اوامر و نواہی کو پسے پشت ڈال دے گا، اگنور کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بندہ بھی اس دین کی تابعداری نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، پس عنقریب اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لے کے آئے گا تمہاری جگہ، ایسی قوم کو لے کے آئے گا یحبہم، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، جن کو محبوب سمجھے گا ان کو لے کے آئے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ اپنے رب سے محبت کریں گے۔ اب تمہارا ٹھکانہ زمین پر نہیں ہوگا اور تمہارا شمار بھی اللہ کے بندوں میں، ایمان والوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تمہیں دین اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، اور اگر تم اس سے ابتداد کرو گے، پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری تو کوئی گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اور قوم کو لے کے آئے گا جو اس کی محبوب ترین قوم ہوگی، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اور رب سے محبت کریں گے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت یہی مقصد کائنات ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کس طرح کی جائے گی، اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو اس کا پتہ لگانا ہو تو وہ ذات مصطفیٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، ان کی تابعداری ہی اللہ کی تابعداری ہے، اور ان کا بتایا ہوا اصول ہی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں جو میرا رسول دیتا ہے اسے دے دو۔ وہ کیا دیتا ہے؟ جو بھی تمہیں دیتا ہے، فخذوہ، بس تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اس چیز سے میرا رسول تمہیں منع کرتا ہے اسے روکو۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خدا سے محبت کریں؟ وہ محبت رسول سے پتہ چلے گا کہ ہم خدا سے محبت کریں، اتباع رسول سے پتہ چلے گا کہ ہم
اتباع خدا کرتے. اللہ رب العالمین تو ذہن کو سمانے والا نہیں ہے. اس تک تو ہماری رسائی کیسے ہوگی؟ وہ رسول کے ذریعہ سے ہوگی. اور رسول جو ہے اس کی دو جہتیں ہیں. وہ ایک طرف اللہ سے مل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. رب سے وہ اللہ کی نبی رسول لیتا ہے اور مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہے. دائرہ والا معاملہ نہیں ہے. ادھر ایک طرف وہ اللہ کے ساتھ منسوب ہے، اس کی نسبت ادھر ہے، اور دوسری طرف مخلوق کے ساتھ ہے. ادھر سے وہ لیتا ہے، ادھر مخلوق میں تقسیم کرتا ہے. اسی لیے حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ یؤتی علی قاسم اور کما قال. حضور نے فرماتے ہیں کہ رب العالمین تقسیم کرنے دینے والا ہے، معطا کرنے والا ہے، اور میں اس کا محروم تقسیم کرنے والا ہوں. یا رسول اللہ آپ کیا تقسیم کرتے ہیں اور رب آپ کو کیا دیتا ہے؟ تو چونکہ قرآن اس حدیث مبارکہ میں اور قرآن کی آیت میں بھی یہی فرمایا کہ ما آتاکم رسول تمہیں جو بھی عطا کرے. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے، جس بندے کے لیے رب بہتری چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس کو قرآن کی تلاوت کا پتہ چلتا ہے، اس کو وظائف کا پتہ چلتا ہے، اس کو سیدھے راستے کا علم ہو جاتا ہے. کیونکہ رب العالمین جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کو بھلائی کے راستے اس کے لیے روشن کر دیتا ہے. واللہ یؤتی علی قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. کیا عطا کرنے والا ہے، کیا تقسیم کرنے والا ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مینشن نہیں کی، کسی ایک چیز کو مختص نہیں کیا. کہا اللہ ہر چیز عطا کرنے والا ہے اور میں رسول ہر چیز تقسیم کرنے والا ہوں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا، انہیں اس بات کا پکا ایمان و یقین تھا کہ رسول کائنات میں تقسیم کرنے والے ہیں. اللہ چونکہ انہیں عطا کرنے والا ہے، اب جو بھی ہم رسول سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی صحابی کی آنکھ دم میں نکل جاتی ہے تو وہ کسی طبیب کی تلاش نہیں کرتا، وہ بھاگتا ہوا اپنے نبی کے پاس آتا. اور جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے تو وہ حضرت قتادہ جو ہے ان کی آنکھ نکل گئی تو وہ آنکھ کا ڈیلا ہاتھ میں رکھے ہوئے کسی ڈاکٹر کسی طبیب کی تلاش میں نہیں گئے، بلکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے. یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی طبیب کے پاس جاؤ، کیونکہ طبیب کائنات ہمارے نبی ہیں. تو آپ نے اس آنکھ کا ڈیلا وہ لیا اپنے ہاتھوں میں، وہ آنکھ وہیں بنا کر کے اسے دعا میں ہاتھ لگایا تو حضرت قتادہ کی آنکھ روشن ہو گئی، کام کرنے لگی. کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی آنکھ میں کچھ نظر آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آنکھ مجھے رسول اللہ نے عطا کی ہے اس آنکھ کی روشنی دوسری سے بھی زیادہ ہے. واللہ یؤتی علی قاسم. آج بھی یہی عقیدہ ہو، یہی ہمارا عقیدہ ایمان ہو تو رسول کا فیضان ہمارے سینوں کو مدد آج بھی کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا. کیونکہ اللہ قیامت تک عطا کرتا ہے اور رسول قیامت تک تقسیم فرماتے ہیں. ان کی روحانی تقسیم آج بھی جاری و ساری ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی کو کا بیٹا گم ہو جاتا ہے تو بیٹے کی تلاش کرنے نہیں جاتا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. یا رسول اللہ میرا بیٹا آج 3 دن سے غائب ہے، واپس کر نہیں آیا. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں جا کے بیٹا تلاش کرنا چاہیے، تو آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے. آقا خاموش ہو جاتے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے. اب رسول کی سیرت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، جب ان کا یا رسول اللہ کا بیٹا جو ہے وہ فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا میں نے دیکھا ہے. اب وہ صحابی جن کا بیٹا گم ہو گیا تھا وہ فوری اٹھے، بچے کی محبت میں باتیں شروع کر دی. رسول اللہ نے اس کو پیچھے سے بلا دیا، واپس آ گیا. جب واپس بلایا تو کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ایک باپ کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی ہوتی ہے، اور بیٹا بھی جو 3 دن سے گھر سے غائب رہے تو مجھے پتا ہے کہ تجھے بیٹے کی محبت کھینچی جا رہی ہے. لیکن اس میدان میں جب تو جائے گا تو
جدید ہوں گے ان کو چومنے والا، ان کو بیٹا کہہ کے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا. جب تو اپنے بیٹے سے آگے محبت کرے گا تو ان کو اپنا باپ کہا گا. تو لہٰذا جب اس میدان میں جائے اس کا نام لے کے اس کو بلانا، میرے بیٹے اس کا نام لے کے کہنا کہ میرے پاس آئے. کیونکہ یہ سیرت حضور نے ہمیں سکھایا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ ہے معاشرے میں رہنے کا، سہنے کا اور کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے کا. اس لیے میں یہ وہ اسلام کے حدود، قواعد، ضوابط ہیں، ان کے اوپر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. رسول اللہ نے ہمیں ہر ایک چیز سکھائی ہے. اس دور کے اندر حضور رحمت عالم کی سیرت پہ عمل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. بندہ سارے کام کر کے حضور نے ہر کام کر کے بتا دیا. حضور نے اپنے نالین، اپنے بوٹوں کو خود اپنے ہاتھوں سے سلا ہے، اپنے کپڑوں کو خود آپ نے پیغام لگایا ہے تاکہ کل میری امت کے اندر کوئی بندہ کسی غریب کو تانا نہ دے. مثال کے طور پر حضور نے بکریاں چلائی ہیں، ہم انہیں بکریاں چلانے والا نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو چروایا نہیں کہہ سکتے، لیکن بکریاں چلانا یہ میرے نبی کی سنت ہے. تاکہ کل میری امت کے اندر بڑے بڑے جو رئیس لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ بکریاں چلانے والوں کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ بکریاں چلانے والے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکیں کہ ہم بکریاں چلاتے ہیں تو ہم کوئی حقیر لوگ نہیں ہیں، ہم تو اپنے نبی کی سنت ادا کرتے ہیں. ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین کو، جنہیں ہم جوتے کہتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا ہے. اور یہ امت کو صرف بتانا تھا کہ کل میری امت کے اندر جو لوگ جوتے سینے والے ہوں، جو پالش کرنے والے ہوں، جوتے سینے والے ہوں، ان کو کوئی بڑا دولت مند یا دوسری قوم کا بندہ ان کو تانا نہ دے سکے کہ تم تو حقیر لوگ ہو، کہ تم آ جاؤ جوتوں کو سلائی کر رہے ہو، جوتوں کو گانٹ رہے ہو، اور وہ بھی آگے سے آ کے ڈال کر اپنے ساتھ کو نیچے نہ کریں، ساتھ اٹھا کے کہہ سکیں کہ اگر ہم جوتا سل رہے ہیں تو ہم کوئی حقیر لوگ نہیں ہیں، ہم بھی نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں. گویا میرے نبی کائنات میں آئے تو ہر ایک کی شان کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کسی کی شان کو گھٹانے نہیں آئے. آپ کے آنے سے بکریاں چلانے والوں کی شانیں بھی بلند ہو گئی، جوتے سینے والوں کی شانیں بھی بلند ہو گئی، کپڑوں کو پیبند لگانے والوں کی شانیں بھی بلند ہو گئی، اور زراعت کرنے والوں کی، کھیتی باڑی کرنے والوں کی، بادشاہوں کی، ہر ایک کی شان میں اضافہ ہوا. میرے نبی کسی کی شان کو گھٹانے نہیں آئے بلکہ سب کی شان کو بلند کرنے کے لیے آئے. تو یہ مہینہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہر ایک کی شان بلند ہوئی ہے. مال مویشی چلانے والے ہوں، یا وہ ممبر کے خطیب ہوں، یا وہ بازار کا دکاندار ہو، یا وہ تاجر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو حضور نے ایک اصول دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے. تجارت کی بات آتی ہے، دکانداروں کی بات آتی ہے، تو حضور رحمت عالم نے ارشاد میں کہا تجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. اور کما قال حضور نے اپنے ایک ایمانت دار جو دکاندار ہے، ایک ایمانت دار جو دکاندار ہے، جو تجارت کرنے والا ہے، اگر وہ دیانتداری سے کام لیتا ہے، سچائی سے کام لیتا ہے، اپنے ناپ تول کے اندر فرق نہیں کرتا، اور اپنی جو عمدہ چیز ہے اس کو ذخیرہ نہیں کرتا، ایمانداری سے زکات کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، کہا وہ دنیا سے جب مر جاتا ہے نا تو حشر میں قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. ایک دیانتدار جو دکاندار ہے، ملاوٹ کرنے والا تو کوئی بھی ہو، اس کو حضور نے اپنی سب سے خالص کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں سے نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے، چاہے وہ دودھ کے اندر ملاوٹ کرے، چاہے وہ مال کے اندر ملاوٹ کرے، کسی بھی چیز کرے، حضور نے کہا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ امت میں نہیں ہے، امت میں ہوگا ہے، وہ امتی ہے، لیکن فرمایا وہ ہمارے صف میں نہیں ہوگا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برگزیدہ بندہ نہیں ہوگا کہ جو ملاوٹ کرے گا کسی بھی چیز کے اندر. کس طرح ہمارے نبی نے ہمیں اصول ضوابط ہمیں سکھائے ہیں. اور بندہ کھڑے ہو کے پانی پی سکتا ہے، بیٹھ کے بھی پی سکتا ہے، لیکن حضور کی سنت ہے کہ بیٹھ کے پیے. کیوں کہ آج اگر سائنس کھڑی ہے، ٹیکنالوجی، سائنس اور
کھڑی ہے تو وہ در مصطفیٰ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے کہ جو سائنس آج چیز ثابت کر رہی ہے نا، یہ 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے پانی نہ پیئے، کیونکہ کھڑے ہو کے پانی پیئیں گے ڈائریکٹ آپ کے معدے میں جائے گا اور اسے گیس بنے گی، اور وہ جو گیس بن جائے گی گیس کو، ایک ایسی بیماری ہے جس کو حضور نے فرمائی ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے وہ یہ گیس ہے۔ آپ کھڑے ہو کے پانی پیئیں گے، 1 سال پیئیں گے، اس کا معدے کے اندر جائے گا، گیس بنے گی، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر ہائی، فالج، برین ہیمریج، یہ ساری بیماریاں بھی بنیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پیو، یہ تمہاری لہو کے اندر آہستہ 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 ابزارب ہوتا جائے گا۔ پانی بیٹھ کے پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، 3 سانسوں کے اندر پیو، اور آخر میں الحمدللہ بیماریاں خود رفع ہو جائے گی۔ اب یہ سارا آج کے جدید دور میں لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، بڑے بڑے فنکشنز کے اندر بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ کل تک لوگ سنتوں پہ عمل کرتے تھے تو بیماریوں سے بچ جاتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ میری سنتوں کو قائم کرو، من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہید و مکان۔ کہا جب میری امت فتنے میں پڑ جائے گی، اسلام سے روح گردانی کرے گی، میری سنتوں کو لوگ بھول جائیں گے، اس وقت جو بندہ میری ایک سنت کو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ 100 شہداء کو سزا عطا کرے گا۔ رب العالمین ہمیں اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اسی میں ہماری بقا ہے، چونکہ ہمارا دار و مدار، ہمارا سب کچھ ہماری ماضی میں پیچھے کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں نا انگریزوں کو دیکھیں، ان کی ترقی ان کو پیچھے دیکھنے میں نہیں ہے۔ آپ پیچھے دیکھیں گے تو پھر قائم رہیں گے، پیچھے دیکھیں گے تو کامیابی ہوگی، کیونکہ ہمارے آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں مکہ اور مدینہ کے اندر قرآن نازل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ پیچھے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں صحابہ کا دور نظر آتا ہے۔ آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ حنین ہے، صحابہ کا کردار ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، ادھر صحابہ اپنی طور پہ عمل کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو ہماری بقا، ہماری کامیابی پیچھے دیکھنے میں ہے، پیچھے دیکھنے میں ہے۔ اور انگریز جو ہے وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا، یہود پیچھے نہیں دیکھ سکتے، عیسائی پیچھے نہیں دیکھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ وہ پیچھے دیکھیں گے تو انہیں نمرود نظر آئے گا، فرعون نظر آئے گا، ابو جہل نظر آئے گا، غلام نظر آئے گا۔ انہیں پیچھے دیکھیں گے تو کفر ہی کفر نظر آ رہا ہے، منافقت ہی نظر آ رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان پیچھے دیکھیں گے تو انہیں قرآن کی حکومت کا حضور مکہ اور مدینہ میں نظر آئے گا، انہیں اولیاء کاملین کی سیرت نظر آئے گی، انہیں داتا کی خاصی کرامیں نظر آئیں گی، انہیں غوث جلیل کی وہ تبلیغ دین نظر آئے گی، ان کی صداقت نظر آئے گی۔ لہٰذا ہماری کامیابی پیچھے دیکھنے میں ہے، آگے چلنے میں ہے۔ آپ پیچھے دیکھیں گے، آگے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ان کے پاس ان کے نہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جیسے بھی حالات ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرو، محبت کرو۔ محبت جو ہے کہ ایک کون سے نکلا ہے، اچھا اس کا ایک مطلب ہے گھڑا جو پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف سے اسے پانی بند، اس کی نکاسی نہیں ہوتی، پھر وہ بند کے بعد وہ پانی جوش مارتا ہے، باہر نکلنے کی۔ اس محبت کو محبت اس لیے کہتے ہیں، یہ چھپی ہوئی ہے ہمارے دلوں کے اندر، اللہ کی محبت، اس کے نبی کی محبت کے اندر یہ اندر جوش ہوتی ہے۔ لیکن محبت کے اندر ہم ثابت کرنا کب ہوں گے؟ 4 چیزیں ہیں، بس یہ کرتا ہوں کہ گفتگو کو۔ سب سے پہلے تعظیم ہے، تعظیم کے بعد ادب ہے، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، اس کے بعد ہے تعمیل حکم مصطفیٰ، اور اس کے بعد ہے محبت مصطفیٰ، اس کے بعد ہے عشق مصطفیٰ۔ تعظیم پہلے ہے، تعظیم ہوگی تو ادب آئے گا۔ تعظیم کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت خانہ کعبہ کے تعلق کی تعظیم ہمارے دل میں ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس پہ جان مارنے کو ہم نے کعبہ نہیں پسند دیکھا، وہ سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، مدینہ کی طرح ہے، لیکن اس کی تعظیم ہمارے دل کے اندر ہے، چونکہ تعظیم کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور ادب کا تعلق ہمارے اعضاء کے ساتھ ہے۔ پانی پیتے منہ کے ساتھ بیٹھ کے پیے گے کیونکہ ادب رسول ہے، تو اس کا تعلق دل کے جو ہمارے اعضاء کے ساتھ ہے۔ جب تعظیم مکمل ہوگی تو
کے بتائے